الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر قال اللہ تعالی فی مقام آخر اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا قال النبي صلى الله عليه وسلم مقام الخطبة حجة الوداع فليبلغ الشاهد الغائب وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے، تو جو تم میں سے یہاں موجود ہے وہ جو غائب ہے اس کو دین کو پہنچا دو، اور تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے جو یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر رضا حاصل کر لے اور درجے پا لے، اور یہ کہ قرآن مجید کو سیکھنے والا اور سکھانے والا وہ تم میں سے سب سے بہترین ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بیان کرنے کا مہینہ ربیع الاول ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور 8 یا 9 میں سوموار والے دن ہے، اور وفات مبارکہ 12 ربیع الاول کو بنتی ہے، جو کہ 1970 تک 12 وفات کے نام سے پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش اور انڈونیشیا میں منائی جاتی تھی، اور یہ سلسلے زیادہ تشہیر پاتے تھے۔ ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا اسوہ حسنہ جو ابلاغ و تبلیغ کے 23 سال ہیں، 13 سال مکہ کے، 10 سال مدینہ کے، اس میں ان حرب اور ضرب اور امن کی زندگی اور پوری معاشرت، پوری سیاست، پوری تجارت اور پوری عائلی زندگی اور باہم حقوق و فرائض، تمام عبادات کے سلسلے، تمام مساجد، تعلیم، تلقین، ابلاغ، تبلیغ، جہاد، یہ تمام سلسلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان میں کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جو زندگی کا رہ گیا ہو۔ اس لیے اسوہ کو معیار بنایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم یہ اپنی زندگی کے لیے معیار بنا لو۔ اس کے علاوہ جو اب کوئی معیار بنے گا تو وہ اس نہج پہ نہیں ہوگا، یہ اس کا قائم مقام ہو جائے گا، اور اس کے نتائج اور اس کی وہ چیزیں سامنے نہیں آ سکیں گی جس کے لیے قرآن کا باقاعدہ حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اما عائشہ سے پوچھا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ آپ نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، قرآن مجید ہی آپ کا نمونہ اور اخلاق ہے، اس کو پڑھ لو تو آپ کو آپ کی زندگی کی سیرت، گویا کہ قرآن نظریہ ہے، اور نبی کریم کی زندگی، حدیث و سنت جو ہے وہ اس کا پریکٹیکل وہ نمونہ ہے۔ اگر جس نے اللہ کی رضا چاہنی ہو تو اس کے مطابق اس کو لائے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شروع کے دنوں میں یہ دیکھا تھا کہ جو لوگ لکھ رہے تھے ان کو آپ نے دیکھا تو فرمایا کیا لکھ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے جو آپ سے سنا وہ لکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا امہدوا کتاب اللہ واخلصوہ، قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے وہی جلی ہے، اور جو فرامین نبی پاک ہیں وہی خفی ہیں، جو حکمت و دانائی ہے۔
جو تعلیم کتاب ہیں، جو تشریح ہیں، ان کو اس قرآن کے ساتھ ملا کر لکھو گے تو پھر وہ تو اناجیل اربع بن جائیں گی، یا دستور عہد نامہ قدیم بن جائے گا، تورات وغیرہ بن جائے گی۔ ایسی نہیں بننے دینی، کیونکہ اس نے محفوظ رہنا ہے، اس میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا الگ الگ کر کے لکھو، ملا کے نہ لکھو۔ تو اس لیے شروع میں احتیاط برتی گئی، اور جب قرآن مجید کو اچھی طرح ضبط کر لیا گیا، مکمل کر لیا گیا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمرو بن العاص کو باقاعدہ کہا کہ تم تو لکھا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا لی تھی تو ان کو حدیثیں یاد ہوتی تھیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص جو کہ بنو امیہ کا سب سے بڑا فاتح تھا اور لیڈر تھا، اور افریقہ جن کے ہاتھ سے پورا فتح ہوا تھا، اس کا جوان بیٹا 17 سال کا، اس کو لکھنا آتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا قید العلم بالکتابہ، لکھ کر کتاب کرو، لکھو، وہ قید العلم، علم کو قید کرو، لکھو، مقید کرو اپنے ہاتھ سے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ تم تو ہر وقت لکھتے رہتے ہو، کیا کرتے ہو؟ تو اس نے لکھنا چھوڑ دیا۔ حضور پاک نے دیکھا تو فرمایا تم تو آج کل بیٹھے ہو کیا بات ہے؟ آپ نے یا رسول اللہ کچھ بزرگوں نے منع کیا کہ تم جو آتا ہے لکھے جاتے ہو، جو آتا ہے لکھے جاتے ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میری زبان سے حق کے سوا کچھ بھی نہیں لکھتا، جو کچھ بھی تو سنتے ہو لکھو۔ تو ان کو اس معیار پر جب قرآن پہنچ گیا کہ قرآن الگ لکھا جا رہا ہے، حدیث کو الگ لکھا جا رہا ہے، ملا کے نہیں لکھا جا رہا، یہ تمام چیزیں اس وقت میں شامل ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور نے منع کیا تھا لکھنے سے، لہذا صرف قرآن معیار ہے اور حدیث اور سنت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ الٹ پھر گئے اس معاملے میں، اور انہوں نے غلط چیز نکال لی، اور ان منکرین حدیث کے ضمن میں چلے گئے، اور کہلاتے ہیں اپنے آپ کو اہل قرآن ہے۔ یہ ایسے سلسلے ہیں جو سیرت سے ہٹیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا بن جائے گا۔ اور جب سیرت نبوی کو بیان کرنا ہوتا ہے، اس کے بجائے میلاد نبوی کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس میں نبی کی شان اور پیدائش کی ضرورت اور ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال مکی اور 10 سال مدنی زندگی، اس میں جنگ بھی ہے، اس میں معاشرت بھی ہے، اس میں معیشت بھی ہے، تمام پہلو ہیں، ان سب کو بیان کرنا ہی سیرت ہے اور اسوہ حسنہ ہے۔ نیکی کے بات کا ابلاغ ضرور کریں، اور ہمارا چینل ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر دیں، اور اچھا ہے کہ کمنٹ اگر دے دیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔